बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अता तारड़ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे। अता तारड़ ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी रीज़न बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद हमारे यहाँ इमरान खान साहब के हवाले से कुछ हलके ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब से एक ऐसा मुआहिदा करने की कोशिश की जा रही है जैसा मुआहिदा मियां नवाज शरीफ से किया गया था, और इस मुआहिदे के करने में अब तक नाकामी है। इस बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद इस बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे कि मियां नवाज शरीफ के पोते जैद की शादी के हवाले से मरियम नवाज शरीफ साहिबा पर मैंने आपसे गुज़श्ता रोज़ कहा था, जो लाल जोड़े को लेकर तनकीद हो रही है वो कोई मुनासिब तनकीद नहीं है। मरियम नवाज शरीफ एक सियासतदान है, जैसे भी बन तो गई। उनकी सियासत पे तनकीद हो, उनकी हिकमत अमली जो गवर्नेंस की है उस पर तनकीद हो, उनकी गवर्नेंस के हवाले से जो कारकर्दगी है उस पर तनकीद हो, लेकिन कैसे तैयार हुई हैं, किस कलर का जोड़ा पहना है, उस पर तनकीद ना की जाए। तो ये जो शादी है इसके हवाले से कुछ चीज़ें हुई हैं, इन पर मैं इस वीडियो में बात करूंगा। और फजलुर रहमान साहब का मामला, एक जुगाड़ लगा दी गई है। ये जुगाड़ जो है वो मैंने आपको बताया था कि लगाई जाएगी, अब ये काम हो चुका है, इस पर भी बात करेंगे। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाइए और आगे बढ़ते। सबसे पहले बात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बहुत बुरी कारकर्दगी दिखाकर सूबे को तबाही के दहाने पर ले जा चुकी है। 11वां बरस है और इन 11 बरसों में खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की कारकर्दगी बहुत बुरी है। क्यों किया अता तारड़ ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस? आज वो इन शादी की तकरीबात पे कहीं मसरूफ हो सकते थे, छुट्टी का दिन था, कोई ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन अता तारड़ ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की कि DGISPR साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने आकर अपनी हुकूमत के आदादो शुमार दिए और अपनी हुकूमत के आदादो शुमार देते हुए DGISPR साहब से कुछ सवालात किए, कुछ चीज़ों का हिसाब मांगा, सरहद के मामलात का, स्मगलिंग पर सवालात किए। तो अता तारड़ ने इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि एक वाइट पेपर जारी कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी पर। अब जब वाइट पेपर जारी करने की बात की तो अता तारड़ ने कुछ नंबर्स दिए। उन नंबर्स को देते हुए उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर बोझ है 725 अरब रुपए के कर्ज का बोझ। अब ये जो 725 अरब रुपए के कर्ज का बोझ है, इसका सबसे पहले जवाब ले लीजिए। बिजनेस रिकॉर्डर पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मौकर इकोनॉमी के मामलात पर, वो ये बताता है कि जो पंजाब की हुकूमत है उसका जो कर्ज है वो कोई 1670 अरब रुपए के आसपास है। तो आप जब खैबर पख्तूनख्वा को 725 अरब याद दिला रहे हैं तो अपना नंबर मत भूलिए जो उससे कहीं बड़ा है। फिर उसके बाद ये जो 725 अरब रुपए है, ये पूछती है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, और जायज़ है वो पूछने में कि ये बढ़ा कैसे, इसमें बैनुल-अक़वामी कर्जा भी है। तो जब डॉलर इमरान खान गया तो 180 रुपए पे था, आप लोग इस वक्त 280 रुपए पर रखे हुए हैं, तो ये तो अच्छा खासा आप लोगों की इस कारकर्दगी की वजह से बढ़ा है। दूसरा, अता तारड़ ने यह भी कहा कि डैम्स कहाँ हैं, डैम्स कहाँ हैं। खैबर पख्तूनख्वा में डैम्स बनाने की बात होती थी। तो ये जो डॉन अखबार की खबर आप देख रहे हैं, इसके मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत ने 26.7 अरब रुपए की लागत से 56 छोटे डैम्स मुकम्मल किए, 56 छोटे डैम्स। और इन छोटे डैम्स में 2,81,000 माफ कीजिएगा, 2,81,410 एकड़ फीट पानी जखीरा करने की गुंजाइश है। ये डैम्स तकरीबन 3 लाख एकड़ अराजी को सैराब करते हैं। मजीद 30 डैम्स जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में छोटे डैम्स वो बन रहे हैं 43.6 अरब रुपए की लागत से। तो ये डॉन अखबार बता रहा है। तो अता तारड़ साहब जो कह रहे थे उसमें वो गलत साबित होते हैं। फिर आप कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के पास इस वक्त जो बोझ है कर्जे का वो इतना है और इन्होंने तबाह कर दिया है, तो वो तकरीबन 1600 अरब रुपए आपसे मांग रहे हैं। पानी से जो बिजली पैदा होती है उसमें जो उनका मुनाफा है 1600 अरब रुपए वो आपसे मांग रहे हैं, वो उनको दे दीजिए, 725 अरब तो कोई मसला ही नहीं रहेगा। पाकिस्तान का पहला सूबा है जिसने एक फंड बनाया है
قرضہ کس طرح سے اتارنا ہے اس سلسلے میں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی جنوری 2025 میں ہم تقریباً 10% ادار دیں گے، ہم نے اس پر کام شروع کر دیا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں تمام پیسے سوشل میڈیا پر خرچ کر دیے گئے ہیں اور لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے پی ٹی آئی نے کچھ نہیں کیا۔ یہ عطا تارڑ صاحب بتا رہے ہیں۔ یاد رکھنے کی چیز یہ ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت نے ڈیجیٹل میڈیا کے لیے ابھی جو بجٹ منظور کیا نا، اس میں کوئی 55 کروڑ روپیہ ڈیجیٹل میڈیا کے لیے رکھا ہے، فیس بک اشتہار، گوگل کے اشتہار، دیگر اشتہارات، ویب سائٹس کے لیے، یہ آپ لوگوں نے رکھا ہے۔ تو آپ کس منہ سے بات کر رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ پیسے خرچ کر دیے؟ پھر اس کے بعد آپ نے خود جو ڈیجیٹل میڈیا پہ کام کرنے والے فارغ ترین لوگ تھے، گالم گلوچ کرنے والے لوگ تھے، ان تمام لوگوں کو تو لا کر سرکاری ٹی وی پر، اگر ان کی ٹیم، ان کا اپنا تنخواہوں کا بجٹ دیکھ لیا جائے تو یہ کروڑوں روپے ماہانہ کا خرچہ ہے جو آپ نے سرکاری ٹی وی پر بوجھ کی شکل میں ڈال دیا ہے۔ آپ کے اپنے اتحادی پاکستان پیپلز پارٹی کے، وہ کہتے ہیں ان لوگوں کو لا کر بٹھا دیا ہے جن کی یوٹیوب ویڈیوز کوئی نہیں دیکھتا تھا، ان لوگوں کو آپ نے سرکاری ٹی وی پر لا کر بٹھا دیا ہے۔ پھر عطا تارڑ صاحب جو باتیں کر رہے ہیں اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ریسکیو 1122 کی گاڑیاں دھرنوں میں استعمال کی گئی ہیں۔ وہ وائٹ پیپر جاری کرتے ہوئے بات کر رہے ہیں، تو بات یہ ہے کہ وہ لے کر آئے تھے 1122 کی گاڑیاں، کیونکہ آپ نے جو بنیادی آئینی جمہوری حق ہے اس کو چھینتے ہوئے باقاعدہ طور پر لوگوں کے سامنے ریاست کے تمام وسائل جھونک دیے۔ یہ حساب ہونا کہ آپ لوگوں نے کتنا خرچ کیا کنٹینرز کے کرائے پر، کتنا خرچ کیا آپ لوگوں نے جو نفری لگائی چاروں صوبوں سے اٹھا کر، ایف سی کے لوگ، رینجرز کے اہلکار، پولیس پنجاب سے بھی منگواؤ، سندھ سے بھی منگواؤ، بلوچستان سے بھی منگواؤ، اس کا حساب ہو تو خیبر پختونخوا کی جو پیسے خرچ ہوئے ہیں یہ تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے جو آپ لوگوں نے خود اپنے شہریوں کو آئینی حق سے محروم کرنے کے لیے کیا ہے۔ اور بار بار اسلام آباد میں نکل کے دیکھیں، لوگوں سے پوچھیں آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے، تو یہ آپ لوگوں کی حالت ہے۔ پھر میں آپ سے عرض کروں کہ عطا تارڑ صاحب جو باتیں کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے پی ٹی آئی کا ایجنڈا ہی ریاست کو کمزور کرنا ہے۔ اب اس وقت بین الاقوامی دنیا جو سوالات کر رہی ہے وہ سوالات سارے کے سارے آپ سے ہیں۔ پھر اس کے بعد آئی ایم ایف کو جو یقین دہانیاں کی گئی تھی کہ ہم یہ کریں گے اور ہماری صوبوں کی جو آمدنی ہے، ٹیکس کلیکشن ہے، وہ ہم ان نمبرز تک لے جا کر دکھائیں گے، تو سرپلس میں کون رہا؟ سرپلس میں رہا خیبر پختونخوا۔ تو آپ لوگ تو وہاں پر بھی سب سے بری کارکردگی پنجاب میں بیٹھ کر مریم نواز شریف کی حکومت میں دکھا رہے تھے۔ تو جو باتیں عطا تارڑ صاحب کر رہے ہیں وہ باتیں کتنی غلط ہیں، میں نے آپ کے سامنے اعداد و شمار اس سلسلے میں رکھ دیے ہیں۔ اس کے بعد میں آپ سے عرض کروں کہ آصف علی زرداری صاحب، انہوں نے چڑیا بٹھا دیا۔ فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا کہ ہم مدارس کے معاملے پر سڑکوں پر آنے پر مجبور ہوں گے، اسلام آباد آئیں گے، پھر ہم نہیں جائیں گے۔ جس طرح سے ڈی چوک میں گولیاں ماری تھیں ہمارے ساتھ نہیں کیا جا سکتا۔ اور فضل الرحمان نے ایک اور چیز کر کے دکھائی، حکومت نے، طاقتوروں نے کچھ مولوی صاحبان کو اپنے ساتھ دکھایا اور بتایا کہ وہ فضل الرحمان صاحب معافی بھی مانگیں، ہم 18,000 مدارس والے، 22 لاکھ طلباء والے، ہم طاقت ہیں۔ وہ یہ باتیں کر رہے تھے۔ ہوا کیا؟ حکومت نے جب یہ تمام دعوے کر دیے تو فضل الرحمان صاحب پھر ہمیں نظر آئے مفتی منیب کے ساتھ، ہمیں نظر آئے مفتی تقی عثمانی صاحب کے ساتھ۔ تو پھر فضل الرحمان صاحب نے دکھا دیا کہ جب وہ سرپرست ہونے کی بات کر رہے ہیں تو اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ کے لوگ ان کے ساتھ ہیں اور حکومت اس جگہ اکیلی ہے۔ پھر حکومت کو ماننا پڑی۔ تو اب دو طرح کا نظام ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ سے، جگاڑ لگائے گی حکومت۔ ایک وہ مدارس ہیں جنہیں انہوں نے دکھایا تھا کہ ہماری طاقت ہیں، وہ ہیں وزارت تعلیم کے انڈر رجسٹرڈ۔ اور فضل الرحمان صاحب نے جو کہا تھا کہ ایکٹ بن چکا، قومی اسمبلی سے منظور، سینٹ سے منظور، اور جو سوسائٹیز ایکٹ ہے اس کے تحت وزارت صنعت کے انڈر مدارس، وہ ہو گیا۔ تو اب زرداری صاحب نے کہہ دیا کہ ہمیں یہ قبول ہے، یہ ہو چکا۔ تو فضل الرحمان صاحب کی بات ماننی پڑی ہے۔ حکومت اب دو نظام لے آئی ہے، ایک وہ جو اپنے من چاہے مولوی صاحبان ہیں ان کے لیے، اور ایک فضل الرحمان صاحب کے لیے۔ دو طرح کا سسٹم یہ حکومت لانے پر ظاہر ہے کہ مجبور ہو گئی ہے۔ اب زید نواز کی شادی کی بات، اس شادی کی جو ویڈیوز ہیں، تصاویر ہیں، ان میں ہم نے کیا دیکھا کہ میاں نواز شریف ہیں، شہباز شریف ہیں، وہ کلا پہن کے، پگڑی لگا کے، اور اس کے بعد مریم نواز شریف صاحبہ ان کی تصاویر وغیرہ تھی۔ میں نے آپ سے کہا تھا یہ کوئی تنقید ہی نہیں ہے کہ مریم نواز نے کیا پہن لیا، اس عمر میں کیا پہن لیا، دلہن بننے کا شوق ہے، یہ کوئی تنقید ہی نہیں ہے۔ اب آپ سوشل میڈیا دیکھیے تو شریف خاندان پہ جو تنقید ہو رہی ہے وہ ان کی پالیسیز کے حوالے سے ہو رہی ہے۔
اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کے حوالے سے ہو رہی ہے. انہوں نے ہمیشہ جو اسٹیبلشمنٹ سے مل کر سیاست کی ہے اس کے حوالے سے ہو رہی ہے. اس شادی کی تقریب میں میاں نواز شریف کے خاندان نے جو کیا، یعنی شاہی قلعے کا استعمال خلاف قانون، پھر اس کے بعد بیوروکریسی کا استعمال خلاف قانون، اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس کا استعمال خلاف قانون، چھانگا مانگا ریسٹ ہاؤس کا استعمال خلاف قانون، پھر اس کے بعد جو سرکاری ملازمین کے لیے سول سرونٹ میس ہے اس کا استعمال خلاف قانون، یہ تمام کام کیے. پولیس کا استعمال کیا، پھر اس کے بعد جو سرکاری مشینری ہے اس میں جو ان کے لیے خانسامہ وغیرہ ہے ان کا استعمال کیا. یہ تمام چیزیں کی. لوگ اب اس پہ تنقید کر رہے ہیں. اس ملک میں تبدیلی آئی ہے، شعور آیا ہے، اور لوگوں نے اب وہ روایتی باتیں کرنا کم کر دی ہیں. انشاءاللہ کچھ عرصے میں ختم بھی ہو جائیں گی، لیکن یہ شعور کی عکاسی ہے کہ مریم نواز شریف سے، میاں نواز شریف سے اس شادی پر جو خلاف قانون کام ہیں ان تمام پر سوالات کیے جا رہے ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.